بھٹو مرحوم کا ناقد بھی ہوں اور مخالف بھی ہوں، سب کو یہ بات پتہ ہے، اور میں ضیاء الحق مرحوم کا بھی اتنا ہی بڑا مخالف ہوں، اور سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ضیاء الحق کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن یہ اس لیے کہنا پڑا۔ سچ یہی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا کریڈٹ اللہ کے فضل کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو بھی جاتا ہے، ضیاء الحق مرحوم کو بھی جاتا ہے، پاکستان کے ہر حکمران کو جاتا ہے۔ اور فائنلی جب یہ گھڑی آئی فیصلے کی، جو سب سے مشکل گھڑی تھی، تو یہ فیصلہ کرنے کا اعزاز، یہ جو ایک طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میاں محمد نواز شریف کو عطا کی۔ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کا کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو، ان کی ٹیم کو، کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کے کام کرنے والوں کو، ڈاکٹر سمر مبارک مند کو، اور سب سے بڑھ کے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ان سائنسدانوں کو جاتا ہے جو اس قوم کے گمنام مجاہد اور گمنام ہیرو ہیں۔ چونکہ مجھے 2 بار وہاں جانے کا اتفاق ہوا، چند ماہ بعد ایٹمی دھماکوں کے ہم ایک قومی پرچم مارچ لے کے وہاں گئے تھے، آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا، یہ جنوری 99 کی بات ہے۔ تو وہاں ایک واٹر کورس ہے جو اس نیوکلیئر ایکسپلوژن کی ٹنل سے ایک پانی کا چشمہ ہے، واٹر کورس ہے جو باہر کو آتا ہے، وہ اس راسکو کے علاقے میں واحد واٹر سورس ہے۔ تو ڈاکٹر سمر مبارک صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے اس میں سے ایک چلو بھر پانی پیا، تو مجھے کہنے لگے آپ بھی پی لیں، میں نے بھی پیا، میں نے کہا اس سے یہ تابکاری نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اندر کوئی ریڈیو ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس کی کوئی سائنسی وجہ بتائیں، انہوں نے کہا اس کی کوئی سائنسی وجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اللہ کی عنایت کے بغیر اپنی طاقت پا نہیں سکتا تھا۔ جو ملک اپنے لوگوں کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، کپڑا پورا نہیں کر سکتا، وہ ملک ایٹمی طاقت بن گیا، یہ اللہ کی توفیق تھی۔ پھر وہ جو راسکو کا علاقہ ہے، جنرل قادر بلوچ سب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بلوچستان سے آئے ہیں، ابھی بات بھی کریں گے، وہ سانپ اور بچھو کے کانٹے کے لیے مشہور ہے۔ وہاں کا سانپ اور بچھو کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ 16-17 سال ایٹامک انرجی کمیشن کے لوگ، افواج پاکستان کے لوگ وہاں مامور رہے، کسی کو سانپ یا بچھو نے نہیں کاٹا۔ میں اور بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن کہا جائے گا شاید یہ توہم پرستی کی طرف جا رہی ہے، توہم پرستی نہیں ہے۔ میں تو ایک بنیاد پرست آدمی ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عنایت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور سب سے بڑھ کے جو کریڈٹ میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، وہ بیانات سے، مذاق اڑانے سے، تمسخر اڑانے سے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ تاریخ بڑی عجیب چیز ہے، اس کو آپ وقتی طور پہ مسخ کر سکتے ہیں، اس کو موم کی ناک کی طرح وقتی طور پہ مروڑ سکتے ہیں، چند سال بعد، چند دہائیوں بعد، اور بعض تاریخ کا سچ گواہی دیتا ہے اور سچ سامنے آ کے رہتا ہے۔ تو سچ تو سامنے آئے گا، کون ملک کو بنانے والا تھا، کون بگاڑنے والا تھا۔ اگلی بات بڑی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کو ایٹمی دھماکہ کر کے ایٹم بم بنا لیا، پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، پاکستان سربلند ہو گیا پوری دنیا میں، ہماری فوج کو طاقت ملی، آبویسلی ہم بھارتی جارحیت سے محفوظ ہو گئے، اور ایٹم بم ظاہر ہے چلایا نہیں جاتا، لیکن یہ ایک آپ کو محافظت اور سپورٹ دیتا ہے کہ دشمن کو یہ پتا ہو کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو یہ بھی ہمیں لے بیٹھیں گے، اور دشمن ہم سے 5 گنا بڑا ہے اپنے اس میں حجم کے اندر۔ تو پاکستان کے لیے تو یہ ایٹم بم ناگزیر تھا، یہ ہماری لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محض ایٹم بم بنانے سے ملک محفوظ ہو جاتے ہیں؟ یہ تو ایک پارٹ ہے، ہم سے شاید سینکڑوں گنا زیادہ ایٹم بم سوویت یونین کے پاس موجود تھے، اس کا کیا بنا؟ شیرازہ بکھر گیا۔ تو جو پورا پیکیج ہے وہ یہ نہیں تھا کہ صرف ایٹمی طاقت بننا ہے، پورا پیکیج یہ تھا کہ پہلے ایٹمی طاقت بننا ہے، پھر معاشی طاقت بننا ہے۔ اور آپ معاشی طاقت نہیں بن سکتے اگر ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اگر ملک میں زرد جمہوریت کی میں بات نہیں کرتا، چیچک زدہ جمہوریت کی جو آج کل ہے، اگر ملک میں شفاف جمہوریت نہیں ہوگی تو پھر ملک معاشی طاقت نہیں بنتے۔ اگر ملک میں انصاف نہ ملے اور انصاف کو رون دیا جائے اور انصاف کے نام پہ ناروا سزائیں دی جائیں اور انصاف کرتے وقت ہاتھ کانپتے ہو لوگوں کے، تو پھر ملک معاشی طاقت نہیں بنتے، بعض اوقات پھر ایٹم بم جو بنے ہوتے ہیں وہ بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، کورونا کے اوپر ہماری اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے، پولیو جو ختم ہو گیا تھا وہ پورے ملک میں واپس آ چکا ہے، جو جی ڈی پی 5.8 پہ ہم چھوڑ گئے تھے وہ کورونا سے پہلے 1.91 پہ فال کر گئی،
ملک تو زیادہ تباہی کی طرف. تو اس تباہی میں سے کیا نکلے گا؟ اور جھوٹ بتا کے، شور مچا کے، جیلوں میں ٹھوس کے ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ ملک آگے جا رہا ہے. ہمارا اب کیا بگاڑ ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آصم صاحب بھی جیل کاٹا ہے، شاہد صاحب بھی کاٹا ہے، رانا ثناء اللہ خان بھی کاٹا ہے، پرویز بھائی پچھلی بار بہت کچھ بھگت چکے ہیں، اس ہال میں بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور سلمان صاحب بھی کاٹا ہے، شہباز شریف صاحب موجود ہیں وہ کاٹا ہے، انہیں پھر وہاں دوبارہ بھیجنے کی سازش کی جا رہی ہے. کیا بگاڑتی ہیں جیلیں آدمیوں کا؟ لوگ واپس آ ہی جاتے ہیں، لوگ پگھل نہیں جاتے، لوگ آ جاتے ہیں. اس میں سے ملتا کچھ نہیں ہے، لیکن جو جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں ان کے اپنے منہ کالے ہو جاتے ہیں اور وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. ہمیں جس نے جیل بھیجا تھا اس کا تو نام بھی لینے والا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. کبھی وہ اپنی کوٹ کے اندر بیٹھ کے وہ للکارے مارتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، میری بھی انہوں نے بڑی بےزتی کرنے کی کوشش کی تھی. خیر اللہ نے مجھے ہمت دی، میں نے ان کو موقع پہ جواب بھی دے دیا تھا جتنا دینا چاہیے تھا. تو سوال یہ ہے، اس سے ملتا کچھ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو تقسیم کر کے اس میں نفرت کی خلیجیں پیدا کر کے، ہمیں گالیاں دے کے، ہماری قیادت کو گالیاں دے کے آپ ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں تو پھر یہ کام کرتے رہیں. لیکن 2 سال نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کو ریورس گیئر لگا ہوا ہے، پاکستان آگے نہیں جا رہا. یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بننا ہے یا عمران خان نے رہنا یا نہیں رہنا، یا شہباز شریف صاحب کو بننا ہے یا کسی اور نے بننا ہے. یہ سامنے باتیں ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت آنی ہے یا پی ٹی آئی کی رہنی ہے. اہم یہ ہے کہ پاکستان میں رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اسے چلانا یا نہیں چلانا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ لوگ اسے چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ چلانے والے جو چلن ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ نہ چلانے والے چلن ہیں. اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت بن گئے ہیں. پاکستان کا ایٹم بم جہاں ہمارے دفاع کی علامت ہے، وہاں عالمی طاقتوں کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے. اور اگر ہم اس کو معاشی طاقت نہیں بناتے، اسے جمہوری طاقت نہیں بناتے، یا انصاف کا بول بالا نہیں کرتے، یا قانون اور آئین کی حکمرانی قائم نہیں کرتے، تو پھر یہ ملک غیر محفوظ رہے گا 22 کروڑ لوگوں کے لیے. اور خدا نہ کرے کسی دن دنیا میں کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے. ہم ادھر لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو، اور باتیں چھوڑتے ہیں اتنی لمبی لمبی. میں نے ایک شخص کو سنا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس نے وہ کل پرسوں بیٹھا بڑے میاں صاحب کو، شہباز صاحب کو اور ہماری پارٹی کو گالیاں دے رہا تھا. کبھی ہماری جماعت میں ہوتا تھا، تو جب ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ ہو رہا تھا اس نے خود کہا میں بھاگ گیا تھا ملک چھوڑ کے. جو خود ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے وہ بھی گالیاں دے رہا ہے. یہاں پہ لوگ 80 لوگ ایک ریلوے کے حادثے میں زندہ جل گئے. 80 لوگ، کسی نے پوچھا؟ کسی نے اکاؤنٹیبل کیا؟ یہ چینی اور شوگر پہ جو ہو رہا ہے، جنہوں نے سبسڈی کا فیصلہ کیا، جنہوں نے غیر پاکستان سے باہر بیچنے کا فیصلہ کیا، یعنی سٹاکس موجود نہیں ہیں، آپ ملک سے باہر بیچ رہے ہیں، چینی مہنگی ہو رہی ہے، اربوں روپے لوگوں کی جیبوں میں ڈال رہے ہیں، اسے کوئی نہیں پوچھتا. آپ سیاست کے نام پہ کتنا احتساب کا ڈرامہ رچائیں گے اور کتنا فراڈ کرنا ہے اپنے احتساب کے نام پہ. اب تو پاکستان کی عدالتیں بھی چلا اٹھی ہیں کہ تم نااہل بھی ہو، بدنیت بھی ہو. پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے آنریبل ججز نے میرے کیس میں اور سلمان کے کیس میں جو ریمارکس دیے ہیں، ابھی تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے، ریمارکس آ چکے ہیں. اور شاہد صاحب کے اور اپنے احسن اقبال صاحب کے کیس میں، اور رانا ثناء اللہ خان کے ساتھ جو ہوا مجھے بتائیں، اور جو شہباز صاحب کے ساتھ بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس ملک میں قاعدے حزب اختلاف کو آپ کام ہی نہ کرنے دیں، وہ ملک میں کون سی جمہوریت ہے؟ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. اور یہ انتخابات جو ہیں یہ سنیچ کیے گئے ہیں. ہو سکتا ہے مجھے پھر پکڑ لیا جائے، پر اب میں کیا کروں؟ سٹیج پہ آؤں گا تو بات تو کروں گا، یا پھر چنے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ کام ہمارے کرنے والا نہیں ہے. آپ ہمیں کام بھی چھڑوا سکتے تھے اگر عمران خان اس قابل ہوتا کہ وہ ملک چلاتے، لیکن گالیاں دے کے، بہتان تراشی کر کے، کھوکھلے نعرے لگا کے جو پورے ہی نہیں آپ کر پاتے، اور ملک کو ریورس گیئر میں ڈال کے سیاسی طور پہ آپ فارغ ہمیں نہیں کر سکتے. ہم ظلم سہ رہے ہیں، تکلیف سہ رہے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے سیاسی طور پہ مضبوط ہو رہے ہیں. ہمیں اس کی خوشی اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو سیاسی طور پہ مضبوط ہو رہے ہیں. ہم سے کون سا پہلی بار ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ دوسری بار، کسی کے ساتھ تیسری بار، اور کوئی جماندرو یہی کام کر رہا ہے، ہر بار یہی ہوتا ہے. تو ہم تو اس صورتحال کو دیکھتے ہیں، عروج، زوال، زوال، عروج. یہ اگر زوال میں لایا گیا تو اللہ تعالیٰ پھر عروج میں لے آئے گا. ٹائم لائن تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر یہ بات مجھے پکی پتہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسان نہیں ہے. انا مع العسر یسرا. تو مشکل کاٹ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کاٹ رہے ہیں. اس چھوڑ کے ملک کو کہاں بھاگ جائیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بلاؤ واپس.
میں تو اس بات کے خلاف ہوں، میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا پاکستان واپس، جب آپ کو انصاف ہی نہیں مل رہا۔ میں نے تو کہا تھا میاں صاحب سے، استدعا کی تھی، مت آئیں واپس، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آ رہے تھے واپس، آپ کے خلاف ایک فیصلہ کیا گیا جو فیصلہ ہی نہیں ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کیا گیا، تو ضرور آ کے جو ایک آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا، آپ نے اس کا نشانہ بننا۔ وہ بہادر آدمی ہیں، وہ آ گئے، ان کی صاحبزادی بھی آ گئی۔ میں وہ بھی کہتا تھا ان کو بھی اب واپس لے کے نہ آئیں ابھی، کیونکہ قیادتیں ملک سے باہر بیٹھتی ہیں، جلا وطنیاں ہوتی ہیں، اور بیٹھ کے باہر سے تحریکوں کی قیادتیں کرتی ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ بہرحال وہ وقت گزر گیا ہے، وقت یہ بھی گزر جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے جیل کاٹ لی ہے، اگر کسی اور کے مقدمے وہ بھی کاٹ لے گا، جھیل لے گا۔ ہم نے یہاں ہی رہنا، ہم نے یہاں مریخ پہ تو چلے نہیں جانا، اور ہم نہیں ہوں گے تو ہماری اولادیں ہوں گی۔ ہم اپنی اولادوں کو بھی اس کام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو اور سلمان صاحب کے بیٹے کو ہم نے لاء میں اسی لیے بھیج دیا، ہمارا پتہ نہیں کب ہونا ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کی جاتی رہے، ہمیں سرنگوں آپ کرتے رہیں اور کوئی پیچھے نام لیوا نہ ہو۔ ہمارے وارث جو ہیں وہ اس نام کو لے کے چلتے رہیں گے۔ اس لیے آج بھی میرا یہ برادرانہ اور مخلصانہ مشورہ ہے۔ 40 سال ہو گئے ہیں مجھے سیاسی کام میں، 13ویں 14ویں جیل کاٹ آیا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لڑائی میں سے ملنا کچھ نہیں ہے، ٹانگیں کھینچ کے کچھ نہیں ملنا۔ اس ملک نے اگر چلنا ہے تو آئین کے نام پہ چلنا ہے، جمہوریت کے نام پہ چلنا ہے، انصاف کے نام پہ چلنا ہے، تو پھر پاکستان کو انصاف دینا پڑے گا، پھر پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی قائم کرنی پڑے گی۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا آخر میں کہ ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جب مارچ کیا تھا تو مقصد یہ نہیں تھا کہ چودھری افتخار محمد صاحب کو بحال کرایا جائے، ہمارے بڑے محترم ہیں وہ، ہمارا مقصد چند 10 15 20 آنریبل ججز کی بحالی نہیں تھا۔ ہم میں سے تو کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں تھا، میاں نواز شریف صاحب تو کسی کو بھی نہیں ان میں سے جانتے تھے۔ ہم نے وہ مارچ اس لیے کیا تھا کہ پاکستان کو ایک آزاد، خود مختار اور غیر جانبدار عدلیہ ملے، کیونکہ جمہوریت کا تحفظ انہوں نے ہی کرنا، آئین کا تحفظ بھی انہوں نے کرنا، ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے۔ بہت مہربانی۔